ہم مفعول بہی کی جو بات کر رہے تھے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ضمیر آ جائے آخر میں تو وہ بھی مفعول بہی ہو جاتا، بے شک اس کے اوپر پیش ہو۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملے کی جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے، فعل، فاعل اور مفعول۔ ہر زبان کا اپنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اردو میں جو ہے پہلے کس کو لاتے ہیں؟ فاعل کو لاتے ہیں۔ عربی میں کیا میں نے آپ کو بتایا؟ پہلے فعل آتا ہے۔ تو ترتیب ہر زبان کی اپنی ہے۔ انگریزی میں بھی اپنی ترتیب ہے۔ تو عربی کی جو ترتیب ہے وہ پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے۔ لیکن عربی زبان دنیا کی فصیح زبان ہے۔ تو فصیح زبان کا اپنی فصاحت یہ ہے کہ اگر اس کے جملے کی ترتیب بدلتی ہے تو پھر اس کے اندر فصاحت اور زیادہ شامل ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور وہ کیسے پڑھتے ہیں کہ ترتیب تو یہ تھی کہ نعبدو پہلے فعل آئے، ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ کا، ضمیر جو ہے یعنی تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اس ترتیب کو بدل دیں، نعبدو بعد میں لے جائیں اور جو بعد والا ہے اس کو ہم پہلے لے آئیں، اور وہ کیا ہے؟ کا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اگر ترتیب بدلے گی اور مفعول پہلے آئے گا تو پھر اس کے ساتھ ایا بھی آئے گا، لفظ ایا بھی آئے گا۔ کا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تو، اور ہا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ ہم اس کا معنی ہوتا ہے وہ زیادہ لوگ۔ تو ہم ترتیب یوں بنے گی، نعبدو ایاک، اصل ایا نہیں تھا، لیکن چونکہ ترتیب بدلی ہے تو عربی زبان کی فصاحت بھی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو نعبدو بعد میں آیا، ہم نے پہلے اس کو لے آئے، جو مفعول تھا وہ پہلے آ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ اہل زبان نے کہا کہ پھر آپ صرف کا نہیں کہیں گے، کا نعبدو نہیں، اس کے ساتھ ایا لگائیں گے، تب وہ جملہ ٹھیک بنے گا۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبدو، یعنی نعبدو کا معنی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، ہم تو ہو گیا فاعل نعبدو، اس میں عبادت کرتے ہیں فعل مضارع ہو گیا۔ اب مفعول کی طرح وہ ہے کا، یعنی تیری، تو۔ اچھا، اب کا اکیلا نہیں ہم اس کو لا سکتے، تو اہل زبان نے یہ کہا کہ آپ اس سے پہلے ایا بھی لگائیں، ایا بھی لگائیں۔ تو اب ہم پڑھتے اسی طرح، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ نستعین بھی فعل ہے مضارع، اور اس کے اندر فاعل ہے، اور وہ ہے ہم، نون جمع کا ہے۔ ایاک پہلے آ گیا ہے۔ اب آپ ترجمے دیکھیے، جب ترتیب بدلی ہے جملے کی تو عربی زبان کے معنی میں بھی فصاحت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ترجمہ اب کیا کریں گے ہم؟ ایاک نعبدو، ویسے ترجمہ ہے نعبدو کا، نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اب ترجمہ کیا کریں گے؟ نعبدو بعد میں چلا گیا نا، تو ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری، یعنی اور کوئی نہیں۔ تو فصاحت معنی بڑھ گیا نا، تو یہ وہ بات ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ ہم مدد طلب کرتے ہیں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ اصل ہے۔ تو یہ عربی گرامر پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ صحیح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ گرامر نہ آئے تو ترجمہ صحیح نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی۔ ترجمے میں کیا چیز آئے گی؟ صرف تیری ہی۔ ایھا الطلبہ نحن اخذنا مفعولا به والآن انا اريد هناك نقطة اخرى وهي ترتیب الجملة هكذا، اولا فعل ثم فاعل ثم مفعول. لكن انتم تعرفون ان اللغة العربية لغة افصح اللغات في العالم، كل لغة لها ترتيب. مثلا عربي في البداية فعل ثم فاعل ثم مفعول. مثلا اردو
اولاً فاعل، میں کھانا کھاتا ہوں، میں فاعل، کھانا مفعول، کھاتا ہوں فعل، میں فاعل، کھانا مفعول، کھاتا ہوں فہنا فعل ذهب في الأخير، فاعل اولاً، فاعل ومفعول في الوسط. فهكذا إذا حدث هكذا أنتم تقدمون المفعول، مفعول يأتي أولا ثم فعل وفاعل، فأهل اللغة يقولون هناك معنى خاص لأن هذه فصاحة هذه اللغة. مثلا في سورة الفاتحة نحن في كل ركعة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد فعل فيه فاعل نحن، نعبد فعل مضارع فاعل نحن، كمفعول تقدم ك، لذا إذا تريد أن تقدم ك على الفاعل والفعل فلا بد تأتي بإيا، إيا تضيف إياك، ومعنى إياك يعني بالأردو خاص، خاص، إياك نعبد، إياك لازم تأتي إياهم، إياه، إياهما. مثلا أنت تريد أن تقول أنا يعني أدرس إياهم، أدرس إياهم، میں انہیں کو پڑھاتا ہوں، صرف انہیں کو پڑھاتا ہوں. إياهم، هم ضمیر غائب. فهكذا هذه نقطة مهمة أنتم تفهمون. تعالوا إلى تمرين رقم 11. تمرين رقم 11 مکتوب هنا في أوله، اردو میں ترجمہ کیجیے اور اعراب لگائیے، اعراب لگائیے. الآن ماذا تقوم بالترجمة؟ هذه الجمل كلها عربية، أنت تقوم بالترجمة إلى الأردية، لكن شرط أنت تعرف أين الفعل، أين الفاعل، وأين المفعول، ثم تستطيع وأنت قادر وعندك قوة أن تقوم بالترجمة الصحيحة. انظروا، وإعراب اور إعراب لگائیے. إعراب ما معنى إعراب؟ تشكيل، شكل، كما في الفصل الأول نحن أخذنا تشكيل ما هو فتحة كسرة وضمة، يعني كل لفظ في آخره لابد هناك إما فتحة أو ضمة أو كسرة، فهذا هو يسمى إعراب. شكل هذه الجمل كلها. إذن assignment ما هو؟ واجب منزلي ما هو؟ أنك تقوم بكل جملة، نعم، تشكل تشكيل. مثلا جملة الأولى الترتيب هكذا: مزق، مزق فعل ماض، الغلام، الغلام، الغلام فاعل لأن مزق فعل، ثم الغلام فاعل وهو فاعل دائما مرفوع. والورقة، الورقة، الورقة منصوب، لماذا؟ لأنه مفعول به. فلذا أنت تقول مزق فعل، الغلام، غلام فاعل، الورقة منصوب وهو مفعول به. إذن أنت تكتب في خانة أين الفعل، أين الفاعل، أين المفعول لكل جملة. جملة ثانية: يبيع الجزار اللحم، يبيع فعل مضارع، والجزار رو هو فاعل، اللحم هو مفعول، فتكتب أنت فعل فاعل مفعول. هكذا آپ اس میں جتنے بھی جملے ہیں سب کو اس ترتیب سے لکھیں گے کہ فعل کا ایک خانہ بنائیں، فاعل کا دوسرا خانہ اور تیسرا خانہ مفعول بہی کا بنائیں. تو اس میں الورقہ مفعول بہی ہے، الغلام فاعل ہے، مزق فعل ہے. اسی طرح یبیع فعل مضارع ہے، الجزار فاعل ہے مرفوع ہے، اللحم
وہ مفعول बिही है। تو اس طرح آپ تقسیم کریں گے اور یہ سارے جملے آپ نے کرنے ہیں، تشکیل ساروں جملوں کی کرنی ہے۔ مثلا یرمی تیسرا جملہ ہے یرمی، السیاح فعل آ گیا نا یرمی، اس کے بعد فاعل آنا چاہیے اور فاعل مرفوع ہے۔ یرمی فعل، السیاد فاعل، شبکۃ شبکۃ تا لأنه مفعول به، السیاد یرمی فعل، السیاد فاعل، شبکۃ مفعول، ہو مضاف الیہ مضاف الیہ، فی حرف جار، مائی لماذا مائی مجرور لأن فی، النہری لأنه هو مضاف الیہ، ما مضاف، النہری مضاف الیہ، هذا نحن اخذنا۔ اسی طرح تیسرا جملہ ہے اطع والدیک ومعلمیک، اطع والدیک، اطع فعل مضارع، والدی یہ مفعول ہے اور تثنیہ ہے، کا مضاف الیہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کا ورنہ اصل یہ تھا اطع والدینی، اطع والدین، والدین مفعول ہے بہی ہے، اور کا چونکہ وہ ضمیر آ گئی تو مضاف الیہ ہو گیا، اس لیے نون مضاف الیہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ گر جاتا ہے۔ وَمُعَلِّمِيكَ اصل میں یہ تھا وَمُعَلِّمِينَ، وَمُعَلِّمِينَ، تو اس کا نون گر گیا کہ وہ کاف کی طرف جو ہے مضاف بن گیا ہے، تو ترجمہ کیا اطع والدیک، اپنے والدین کی اطاعت کر، وَمُعَلِّمِيكَ اور اپنے اساتذہ معلم اساتذہ کی بھی تو اطاعت کر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ الف ہے اور اس کے بعد جو ہے باب تمرین بھی ہے، تو تھوڑا سا آپ اب محنت کریں گے تب آپ جو ہے نا زیادہ اچھے اس کے اندر آپ مہارت حاصل کر لیں گے۔ با کے دیکھیے 3 جملے میں نے کرا دیے ہیں، آپ نے یہ کرنے ہیں، اسائنمنٹ کر کے آپ نے اپنے پورٹل پر بھیجنی ہے، اب مجھے واٹس ایپ نہیں کرنی، یہ اسائنمنٹ وہاں بھیجنی ہے۔ بعد دیکھیے اس میں جو پہلا جملہ ہے اللعام، ٹھیک ہے، اللعام، لعام یہ شروع میں آ گیا ہے، لا تجالس، ٹھیک، لا تجالس یہ فعل آ گیا ہے، والکرام لا تفارق۔ اب آپ دیکھیں کہ اللعام کہتے ہیں جن کو مذمت کی جاتی ہے، لوم لائم، لومۃ لائم کہا جاتا ہے کہ اللعام یہ جو مذمت کیے گئے لوگ ہیں، لا تجالس ان کو نہیں بٹھایا جاتا کسی بھی مجلس میں، والکرام لا تفارق، اور لا تفارق فعل ہے، لا تجالس فعل ہے، یہ فعل مجہول ہے اور دونوں اپنے کیا ہیں، یہ فعل مضارع ہیں۔ والکرام، کرام کہتے ہیں معزز لوگ جو ہیں، لا تفارق ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو اللعام جو ہے یہ مبتدا ہے، لا تجالس ان کو نہیں بٹھایا جاتا، والکرام اور معزز لا تفارق ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ دوسرا جو جملہ ہے ضیفک اکرم، ضیفک اکرم و جارک انصر، جارک انصر، ضیفک اکرم۔ دیکھیے مبتدا ہے ضیف، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہے، لیکن آگے کاف کی طرف جو ہے وہ مضاف ہو گیا، اس لیے ضیفک ہو گیا، تو یہ بن گیا مبتدا۔ اکرم فعل امر ہے، اکرم، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے فاعل ہے تو اس طرح جو ہے یہ اس طرح یہ جملہ بنے گا، وجارک اور تیرا پڑوسی، انصر تو اس کی مدد کر۔ تو اس طرح آپ دیکھیے یہاں ایک اور جملہ ہے اور وہ آیت ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اب آپ دیکھیے وَلَا تَقْتُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا یہ فعل مضارع ہے اور نفی ہے، یہ اولادکم، اولادکم
औलादा मफूल क्यों ये नसब क्यों आई कि वो मफूल बिही है, कुम उसका मुज़ाफ़ इलैह है। मिन इमलाकिन, मिन हर्फ जार हो गया, इमलाकिन इसके नीचे जो है दो ज़ेरें आएंगी, यानी तू अपने औलाद को भूख से के डर से, भूख की वजह से कत्ल ना कर। तो औलादा मफूल बिही है। फिर आगे कहा कि नहनु नरज़ुकुकुम, नहनु ये मुब्तदा है, नरज़ुकु फ़िल मुज़ारे है, कुम मफूल बिही है, ये मफूल बिही है। और आगे है वइय्याहुम। तो इस तरह आपने ये दोनों अलिफ और बा जो हैं इनकी इस तमरीन की ये ज़बर ज़ेर पेश एराब लगा के आप भेजेंगे। इसके बाद जो है उर्दू वाली तमरीन आएगी, फिर वो हम आगे उसको भी कायदा जो है वो मालूम करेंगे और उर्दू से अरबी करेंगे इंशाअल्लाह ताला।